بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مسلمان کے لیے مسجد کے بعد سب سے پرامن اور پرسکون جگہ اس کا اپنا گھر ہے۔ ضرب المثل ہے کہ میرا گھر میری جنت ہے، کیونکہ میرے گھر میں میرے والدین، میرے بہن بھائی اور میرے اہل و عیال موجود ہیں، جن کی صورت میں رب ذوالجلال نے مجھے راحت کا سامان عطا فرما رکھا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا آنگن جو بظاہر خوشیوں سے معمور ہوتا ہے، لیکن انسان بے چین اور مضطرب ہوتا ہے، دل میں تنگی محسوس کرتا ہے۔ گھر اپنی وسعت کے باوجود اسے چھوٹا محسوس ہوتا ہے، نیکی میں لذت محسوس نہیں ہوتی، آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، گناہ کرنے کے بعد بھی اس پر پشیمانی کا اور اللہ کی نافرمانی کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنن دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر اپنے اہل کے لیے وسعت والا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کے فرشتے بھی صبح و شام حاضر ہوتے ہیں۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور اس گھر کے اندر خیر و برکت بھی کثرت کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اور یہ سب چیزیں کہ گھر اپنے چھوٹے ہونے کے باوجود وسعت والا ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگ جاتے ہیں، خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کی برکت سے خالق کائنات جل جلالہ گھر میں برکت پیدا فرماتا ہے، شیطان اس گھر سے دور رہتے ہیں، نفرتیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتیں، اور اہل خانہ اپنے گھر کو اپنے لیے جنت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن گھر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ شیطان اس گھر کو اپنا اڈا بنا لیتے ہیں، اور اس گھر میں خیر و برکت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت گھروں میں رحمت اور برکت داخل ہونے کا سبب ہے، فرشتوں کے موجود رہنے کا سبب ہے، شیطان کے دور رہنے کا سبب ہے۔ اور جب گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو اس کے نتیجے میں فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، کہ اب ہم نے اس گھر سے کیا لینا کہ جس گھر میں ہماری کسی کو چاہت ہی نہیں ہے۔ تو شیطان اس گھر میں اپنا اڈا بنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس گھر کے مکین اپنے لیے اس حفاظت کا اہتمام ہی نہیں کر پائے کہ جس سے یہ ہم سے بچ سکیں۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت کو ترک کر دیا، اور ہمارے لیے ہمارے داخلے کے راستے آسان کر دیے۔ احباب ذی وقار، دور حاضر میں حالات اس سے بھی بدتر ہو چکے ہیں کہ فقط قرآن کی تلاوت ہی متروک نہیں ہوئی، بلکہ اب گھروں میں گانے باجے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، میوزک کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے گھروں میں دل کیوں نہ گھبرائے، ایسے گھروں میں تنگی کیوں محسوس نہ ہو؟ ایسے گھر کہ جن میں بچپن کی یادیں، لڑکپن اور جوانی کی یادیں موجود ہونے کے باوجود انسان اپنے لیے کچھ بھی راحت کا سامان نہیں پاتا، اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے کلام سے اپنا تعلق توڑ رکھا ہے۔ پھر یہاں جو خیر و برکت ہے، ہمارے عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خیر و برکت سے مراد مال اور اولاد کا زیادہ ہونا ہے۔ ہمارے ایک سکول ٹیچر تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں
کہ خیر سے مراد اولاد کا زیادہ ہونا، مال کا زیادہ ہونا ہے۔ کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ خیر سے مراد اللہ کی اطاعت اور بندگی کی توفیق ملنا ہے، رب ذوالجلال کی فرما برداری کرنا ہے، اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے حملوں سے بچانا ہے۔ وہ شخص کہ جس کی اولاد بھی زیادہ ہو، مال بھی زیادہ ہو، لیکن وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہ ہو تو اسے کون خیر والا کہے گا؟ اس واسطے آئیں اپنے آپ کو خیر اور برکت کی طرف لے کر آئیں۔ دلوں کا سکون چاہیے، گھروں میں اگر اطمینان چاہیے، اور اگر گھر میں دل تنگی محسوس نہ کریں تو اس کا اہتمام قرآن کی تلاوت سے ہوگا، کہ جیسے جیسے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ ہمارے گھر امن کا گہوارہ بنتے جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت سے فرشتے معمول کے مطابق ہمارے گھروں میں تشریف لائیں گے، شیطان اپنے تمام لاؤ لشکر سمیت ہمارے گھروں سے دفع ہو جائے گا، اور ہمارے گھر اللہ کی رحمت، اس کی برکت اور اس کی طرف سے آنے والی خیر سے بھر جائیں گے۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔